بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد 27 المرجب پیر کی رات آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم لامکاں کے مکیں بنے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے مسجد اقصیٰ میں جمیع انبیاء کو اکٹھا فرما کے آپ کو ان کا امام بنایا۔ ساتوں آسمانوں سے اوپر، عرش و کرسی سے اوپر، لامکاں میں اپنا مہمان بنایا۔ بغیر کسی واسطہ کے آپ کو اپنے قرب میں بلا کر آپ سے ہم کلام ہونے کا اعزاز بخشا، اور بے حجاب جاگتی آنکھوں سے آپ کو اپنے دیدار سے مشرف فرما کے دنیا بھر میں عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں مختلف نشانیوں کو دیکھتے رہے، جیسے آپ نے دوزخ کا مشاہدہ بھی فرمایا اور جنت کی سیر بھی کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جنت میں داخل ہوئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت میں قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آئی۔ اور احباب ذی وقار یہ یاد رکھیں کہ رب ذوالجلال نے سفر معراج میں جو نشانیاں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں وہ تمثیلی تھیں۔ مراد یہ ہے کہ وہ واقعات اور ان کے انجام مستقبل میں ہونے تھے۔ جس طرح خالق کائنات جل جلالہ اپنے علم سے یہ جانتا ہے کہ قیامت تک کون دنیا میں آئے گا اور قیامت تک جو آنے والا ہے اس کے اعمال کیسے ہوں گے، ایسے ہی رب ذوالجلال ان اعمال کو تمثیل کی صورت میں پہلے دکھانے پر بھی قادر ہے۔ جیسے قرآن مجید میں سورۃ الکہف میں جناب موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام کے واقعات کے اندر وہ 3 باتیں ہیں کہ کشتی کو عیب زدہ کر دینا، چھوٹے سے بچے کو قتل کر دینا، اور گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دینا، اور ان کی وجوہات کو بیان کرتے ہوئے رب ذوالجلال کی طرف سے آنے والے احکامات کا ذکر کرنا کہ وہ اگرچہ مستقبل کی باتیں تھیں لیکن خالق کائنات جل جلالہ قادر ہے، قدیر ہے، اپنے بندوں پر ان کی تمثیل کو پیش کرنے پر طاقت رکھتا ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشاہدات کروائے گئے وہ بھی تمثیلی تھے۔ جیسے بے نمازی کی سزا دکھائی گئی، زکوٰۃ نہ دینے والوں کی سزا دکھائی گئی، حالانکہ اس وقت تو نماز پنجگانہ فرض نہیں تھی، ابھی زکوٰۃ کے فرض ہونے کا بھی حکم نہیں آیا تھا، لیکن رب ذوالجلال نے بطور تمثیل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ واقعات دکھائے تھے۔ ایسے ہی جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام جنت میں داخل ہوئے تو آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آئی۔ بڑی حسین آواز ہے، بڑا پرسوز لہجہ ہے، بڑی پرکیف وہ کیفیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے فرمایا کہ اے جبریل، جہاں یہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے مجھے وہیں پہ لے چلو۔ حضرت جبریل خادم مصطفیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک حسین محل میں پہنچے، بڑا خوبصورت محل۔ اس محل کے اندر ایک تخت لگا ہے اور اس تخت کے اوپر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان صحابی حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے یہ فرمایا کہ اے جبریل، یہ حارثہ بن نعمان کو یہ مقام اور مرتبہ کیوں ملا ہے؟ ان کے کون سے اعمال اللہ کو زیادہ پسند آئے کہ جنت میں انہیں داخل فرما کے ایک محل کا مالک بنا کے اور اس میں تخت پہ بٹھا کے ان کو قرآن کی تلاوت کا اعزاز عطا فرما رہا ہے؟ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں کہ اے میرے محبوب، کان ابر الناس بوالدتہ، آپ کا یہ صحابی، یہ نوجوان اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑھ کر اپنی ماں کی خدمت کیا کرتا تھا، سب سے بڑھ کر اپنی ماں سے حسن سلوک کرتا، سب سے بڑھ کر اپنی ماں کی خدمت کرتا، سب سے بڑھ کر اپنی ماں کی تابع داری کرتا، سب سے بڑھ کر اپنی ماں کے دل کو سکون پہنچاتا، اپنی ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا۔ اس واسطے رب ذوالجلال نے اسے جنت میں یہ مقام عطا کیا ہے کہ رب ذوالجلال ماں کی خدمت پہ اتنا راضی ہوا
کہ اس نوجوان کو نہ صرف بخش دیا بلکہ جنت بھی بخشی، اور جنت میں تخت سجا کر اس کے اوپر قرآن کی تلاوت کرنے کا بھی اعزاز عطا فرمایا ہے۔ احباب ذی وقار، خالق کائنات جل جلالہ نے والدین، وہ جو سب سے بڑی نعمت ہے، ہمیں بغیر کسی قیمت کے عطا فرمائی۔ ہم اس نعمت کی اگر قدر کرنے والے ہوں تو بلا شبہ ان کی قدر کی بدولت ہمیں جنت ملے گی، اور اگر ہم ان کی قدر نہ کریں، ان کو دکھ دیں، پریشان کریں، ان کے لیے تکالیف کھڑی کریں اور ان کی دل آزاری کریں، بدسلوکی کریں، تو اس کا نتیجہ سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس واسطے آئیے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں جو مشاہدات کیے، جو کچھ دیکھا، آ کر امت کے سامنے اسے کھول کر بیان کیا، تاکہ میرا کوئی امتی، میرا کوئی غلام کسی دھوکے میں نہ رہے، کسی غلط فہمی میں نہ رہے، اپنے اعمال کو درست کر لے، اپنے احوال کو سنوار لے اور رب ذوالجلال کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرے۔ نتیجے میں خالق کائنات اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہم میں سے جن کی والدہ زندہ ہیں انہیں صحت بری لمبی زندگی عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ کر جنت کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کی والدہ رخصت ہو چکی ہیں خالق کائنات انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔